له ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وكما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا. یہ مہینہ میں ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی ماہ مبارک میں تاریخ کے اختلاف کے ساتھ اسی ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے اور آپ کا اس دنیا سے تشریف لے جانا بھی ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایسی ہستی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس کے لیے اللہ پاک کے پیغمبروں نے دعائیں فرمائی. اس امت کو حاصل کرنے کے لیے بھی دعائیں فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بھی. نہ یہ امت معمولی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے انفع و اعلیٰ ہے. اللہ پاک کی ذات کے بعد جس ہستی کا مقام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اتنا بلند مقام ہے کہ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک مقام پہ آ کے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جاتا. پوچھا کیوں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پر گر جائیں گے. اتنے جلیل القدر فرشتے ہیں کہ اللہ پاک کا کلام انبیاء اکرام تک پہنچا ہے. اتنی عظیم ڈیوٹی ان کے پاس ہے اور اتنے مقرب فرشتے ہیں لیکن ان کے مقام کی حد بھی واضح ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی حد واضح ہی نہیں ہے. اتنا اللہ پاک کا قرب ہے کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ ہم اپنی اس زبان سے اللہ کے نبی کے نام کو پکارتے ہیں. ورنہ جتنا یہ مقدس نام ہے، جتنا یہ عظمت والا نام ہے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم اس نام کو نہیں پکار سکتے. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجلس میں فرمایا میں نے اس نام کو، اسم محمد کو بغیر وضو کے کبھی سنا نہیں ہے. بولنا تو دور کی بات ہے، بغیر وضو کے کبھی میں نے اس نام مقدس کو سنا بھی نہیں ہے. اورنگزیب ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے بعد ایرانی شہزادہ آیا رہنے کے لیے تو رات اس کے محل میں قیام کیا. تو رات کے کسی پہر بادشاہ نے اپنے غلام کو آواز دی حسن ادھر آؤ. تو غلام نے وضو کا لوٹا اٹھایا اور بادشاہ کے جو بیڈ روم تھا، جو خلوت گاہ تھی، اس میں چلا گیا لوٹا اٹھا کے. بادشاہ کو وضو کرایا تو ایرانی شہزادہ جو تھا وہ دیکھ رہا تھا. اس نے کہا غلام سے کہ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ بادشاہ کو وضو کی عادت تھی؟ اس نے صرف تمہیں پکارا کہ حسن ادھر آؤ.
تو کہنے لگا کہ بادشاہ کی عادت ہے جب وہ حالت وضو میں ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارتا ہے، میرا نام محمد حسن ہے۔ جب اس نے صرف حسن کہا تو میں سمجھ گیا کہ بادشاہ کو وضو کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا نام مبارک ہے، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو جوڑ دیا۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کی رسالت کا اقرار نہ کرے، لا الہ الا اللہ ساری عمر کہتا رہے نہیں ہے مسلمان جب تک محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں گئے۔ اور ایسی رحمت والی ذات ہے، ایسی رحمت والی ذات سے اللہ پاک نے ہمیں نوازا کہ ساری عمر جب تک آپ اس دنیا میں تشریف فرما رہے امت کی خیر خواہی میں لگے رہے۔ وصال کے وقت بھی جب وصال کا وقت قریب آیا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین چھوٹے تھے، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ان کا کیا بنے گا، میرے بعد علی کا کیا بنے گا، نہیں بلکہ فرمایا پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ بحیثیت نبی، بحیثیت منتظم لوگوں کے ہدایت فرمائی، اعمال پہ سختی فرمائی، لیکن ذاتی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ میرے پاس حد کے لیے نہ آئے بلکہ اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ ذاتی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں رحمت کا پہلو غالب تھا، رحمت کا پہلو۔ آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ میرے پاس حد کے لیے نہ آئے بلکہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف کر۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، رسول اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، تو آپ نے اپنے چہرہ اقدس کو گھما لیا۔ اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے ان کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ ہم پاک حالت میں اللہ کے پاس جائیں، ایسا نہ ہو کہ کسی حالت گناہ میں ہم اللہ کے پاس چلے جائیں۔ تو وہ صحابی جو تھے وہ دوسری طرف سے آ گئے، پھر عرض کی آپ نے پھر چہرہ اقدس کو گھما لیا۔ جب تیسری بار انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیں، تو آپ نے صحابہ کرام میں سے کسی کو بلایا، کہا اس کا منہ سونگھو، کوئی شراب میں نشے میں تو نہیں ہے۔ انہوں نے سونگھا، اس کے اصل نشے میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے ان سے حد جاری فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے نکل گیا کہ اس نے کیا غلط کام کیا، تو آپ نے فرمایا عمر اس کو غلط نہ کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے سارے مدینے میں تقسیم کر دو گے، سارا مدینہ بخشا جائے گا، سارا مدینہ معاف ہو جائے گا۔ اور بعد میں صحابہ کرام سے فرمایا تم میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جو اس کو روک دیتا میرے پاس آنے سے، یہ گناہ کی اللہ سے معافی مانگتا، اللہ اس کو معاف کرے۔ ایسی رحمت والی ذات، امت میں کوئی چیز گرا نہ گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ امت کو مشکل نہ آئے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز چیزوں میں سے دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسان والی چیز کو منتخب فرماتے، جو چیز آسان ہوتی آپ اس کو منتخب فرماتے تاکہ میری امت کو مشکل نہ ہو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں آسانی پیدا کرو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت کا نمونہ تھی، رحمت تھی۔ جن لوگوں نے آپ کو ستایا، ہمارا یہ اس معاشرے کے اس زمانے کے اندر ایک المیہ ہو گیا ہے کہ ہم خصوصاً نوجوانوں میں یہ مرض زیادہ ہے، کوئی اختلاف کی بات کرنے کا بھی فلاں نے ایسا کہہ دیا، فلاں نے ایسا کہہ دیا، فلاں نے ایسا کہہ دیا، اس صحابی نے یہ کہہ دیا، اس صحابی نے یہ کہہ دیا۔ حالانکہ علم تو وہ ہے
وہ ان سے ذرا متاثر تھے، اس لیے کہ علمی تعلیمی اداروں کے اندر، اصلی تعلیمی اداروں کے اندر بڑا ایک طلباء میں اس کا ایک شور ہے. تو ہمارے پیر بھائی کے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے آئے، بہت سارے انہوں نے باتیں کی تھی، انہیں یہ خوبی ہے، وہ یہ ان کا علم ہے. میں سنتا رہا، پھر میں نے ان سے عرض کی کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم جب کسی کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں وہ ہم اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک آئیں. ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں اس نیت سے جاتے ہیں کہ اس سے ہمارے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے حبیب اور صحابہ کرام اور سب امت کی محبت ہمارے دل میں گھر کر جائے، تاکہ ہمیں اعمال میں آسانی ہو، ہماری محبت میں اضافہ ہو. میں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ نعمت ان کے پاس ملتی ہے تو آپ ضرور جائیں. اگر آپ ان کی صحبت میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کے آپ کو یہ نعمت ملتی ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت زیادہ محسوس ہوتی ہے، رسول اللہ سے محبت زیادہ محسوس ہوتی ہے، حضرات صحابہ سے محبت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اعمال کرنے کا آپ کا دل کرتا ہے، میں نے کہا آپ ضرور صحبت ہوتا ہے. اور اگر آپ کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، میں نے کہا پھر اس سے بچیں. اس لیے کہ ہم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا. تو اگر تو ایمان کا تقویت نصیب ہو، صحبت اس کی حاصل کی جائے جس کی صحبت میں بیٹھ کے ایمان میں تقویت نصیب ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ ہم دوست بناتے ہیں نا، ہمارے الگ الگ معیار ہیں. کوئی کہتا ہے کہ دوست میری برادری کا ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے دوست میرے اسٹیٹس کا ہونا چاہیے، میں اگر افسر ہوں تو دوست بھی افسر ہو. کوئی کہتا ہے دوست پیسے والا ہونا چاہیے، میرے پاس مال و دولت ہے تو غریب دوست مجھ پہ جچتے نہیں ہیں، میں برا لگتا ہوں، تو دوست بھی پیسے والا ہونا چاہیے. اور کوئی کہتا ہے کہ میری مالی استطاعت کم ہے تو بڑے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، دوستی چھوٹے لوگوں سے رکھنی چاہیے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد، جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، ایسا دوست ہونا چاہیے. دوست ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کے جو اللہ یاد تھا وہ بھی بندہ بھول جائے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ ہمارے لیے تحفہ ہے، تحفہ. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہم اکثر سوچتے ہیں یا دھیان نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں جیسے باقی انبیاء کرام کی امت ہے ویسے ہی ہم لوگ ہیں. اللہ نے ایمان کی نعمت. یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یہ سب سے عرفہ والا امت ہے. جتنی اس امت کو اللہ پاک نے فضیلت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، کسی اور امت کو یہ فضیلت نہیں ہے. میں نے کہیں پڑھا قیامت کے دن جو گناہگار لوگ ہوں گے جن کو اللہ پاک یہ فیصلہ فرما دیں گے کہ جی ان کو جہنم میں دے، ان کے چہروں کو کالا سیاہ کر دیا جائے گا، کالا، اور ان کے ہاتھ جو ہے پیچھے باندھ دیے جائیں گے. مجرموں کے ہاتھ پیچھے باندھ دیتے ہیں نا، اور فرشتے ان کو کوڑے لگاتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. ایسے گروہ بدل گروہ جائیں گے، جس گروہ کا فیصلہ ہوا چلا جائے گا، جس گروہ کا فیصلہ ہوا چلا جائے گا. اور ایسے بدنصیب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے لیکن اللہ کو راضی نہ کر سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ نہ چل سکے، آپ کے نقش قدم پہ نہ چل سکے، اللہ جب ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ ان کو بھی جہنم میں ڈال دو، تو فرشتے ان کو لے کے جائیں گے جہنم کی طرف. جو جہنم کا داروغ ہے، مالک، وہ جب دیکھے گا تو وہ کہے گا بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہیں گے کہ یہ بھی جہنم ہی ہے، ان کے بارے میں بھی یہی کہا کر آیا ہے. تو وہ کہیں گے نہ ان کے چہرے کالے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے جو جہنمی لوگ بھی ہوں گے ان کے بھی چہرے کالے نہیں ہوں گے.
کہے گا یہ تو بڑے پروٹوکول والے لوگ ہیں. کہا جائے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ عزت یہ شرف گناہگار لوگوں کو بھی یہ رسول اللہ کی نسبت کی برکت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں چلے جائیں گے, جہنم میں چلے جائیں گے, پھر جس کی سزا پوری ہو جائے گی اللہ کے حبیب کو اطلاع دی جائے گی آپ کا فلاں امتی جہنم کے اندر. اللہ کے حبیب سجدے میں گر جائیں گے. جس وقت تک وہ بندہ جہنم سے نکل کے باہر نہیں جائے گا اللہ کے حبیب سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے. ایسی محبت والی ذات اللہ نے ہمیں دی ہے. پوری حدیث کی کتب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کے معاملے میں بددعا ثابت نہیں ہے, نہ اپنی ذات کے معاملے میں بددعا ثابت ہے. کچھ صحابہ اکرام کو شہید کیا تھا ظالم لوگوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بددعا فرمائی, لیکن دعوت کے معاملے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دعوت دی اور اس نے نہیں مانا اور آپ نے بددعا فرمائی, احادیث کی کتب کے ذخیرے کے اندر اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں. ایسی رحمت والی بات تھی, آپ کو جس نے ستایا آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. ایسی رحمت والی ایسی محبت والی ذات اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. ہمارے نبی اتنے عرفہ آنا ہے. قیامت کے دن جب اللہ پاک امت کا حساب کتاب لیں گے, امت کو اکٹھا فرمائیں گے, تو کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ پاک سے عرض کر دے کہ یا اللہ پاک آپ حساب لیں. اور معاملہ کیا ہوگا؟ معاملہ یہ ہوگا کہ زمین چٹیل ہوگی. بعض روایات میں آتا ہے تانبے کی طرح بالکل سیدھی اور ہموار اور خشک اور تپتی ہوئی, اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا. سوا نیزے سے مراد تیز تپش ہوگی, تیز دھوپ ہوگی, کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سب اس میدان میں جمع ہوں گے. شدید گرمی کا عالم ہوگا, لیکن کسی میں بھی اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ اللہ پاک سے یہ عرض کر سکیں کہ یا اللہ آپ ہمارا حساب لیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ صرف یہ کہیں گے کہ یا اللہ پاک ہمیں جہنم میں پھینکتے پھر بھی ٹھیک ہے. اتنا سخت وہ معاملہ ہوگا. مختلف لوگ مختلف انبیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ سے عرض کریں ہمارا حساب لیں. اس وقت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی جو اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے. پھر اللہ سے کہیں گے یا اللہ مخلوق کا حساب لے لیں. اور حساب کے لیے بھی اپنی امت کے بندے کو, اپنے دوست کو سب سے پہلے کھڑا کریں گے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ حساب ان سے شروع کیا جائے, ان سے حساب شروع کیا جائے. جب اللہ پاک ان سے حساب شروع کریں گے فرمائیں گے صدیق تم نے پوری عمر میرے حبیب کا ساتھ دیا, میں تجھ سے کیا حساب لوں, جا میں نے تمہیں جنت سے. پھر حضرت عمر کو پیش کیا جائے گا, پھر حضرت عثمان کو پیش کیا جائے گا, پھر حضرت علی کو پیش کیا جائے گا. جب ان بزرگوں کا حساب ہو جائے گا تو اللہ پاک کا جو غصہ ہے, اللہ پاک کا جو جلال ہے وہ بھی نرم ہو جائے گا. پھر امت کا حساب شروع کیا جائے گا. پہلے امت سے حساب نہیں شروع کرائیں گے. ایسی رحمت والی ذات ہے. حضرت علی سے فرمایا علی اگر مجھے 100 اونٹ سرخ رنگ کے یعنی سونے سے لدے ہوئے مل جائیں اور ایک طرف ایک بندہ ہو جو کہے میں کلمہ پڑھوں گا تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے, میں 100 اونٹ نہیں لوں گا, میں اس بندے کو دے. میں 100 اونٹ نہیں لوں گا, میں اس بندے کو لوں گا تاکہ وہ میرا بندہ, وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے. بعض روایات میں آتا ہے کہ بروز جمعرات امت کے جو اعمال ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں. کیا گزرتی ہوگی قلب اثر پر جب فرشتوں کو بتاتے ہوں گے یا رسول اللہ آپ کی امت فسق و فجور میں مبتلا ہے, یا رسول اللہ آپ کی امت ظلم کرتی ہے, یا رسول اللہ آپ کی امت بے نمازی ہے, یا رسول اللہ آپ کی امت کی عورتوں نے پردہ چھوڑ دیا, یا
जानते होंगे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मौलाना यूसुफ बनोरी रहमतुल्लाह अलैह कराची में जो आजमल का मदरसा भी है, जामिया उलूम इस्लामिया बनोरी नाम। जब पाकिस्तान जो है अलग हुआ, यानी बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो हज़रत बनोरी फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, सहाबाए किराम तशरीफ फरमा है, इतने में एक शख्स आया और उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मुसलमानों का एक मुल्क है पाकिस्तान और वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो हज़रत फरमाते हैं मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूट फूट के रोने लगे। रोज़ा अज़हर के अंदर आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो जो है वो इस उम्मत के ऊपर है। इन गुनाहों के बावजूद भी कभी हमने दिल से सोचा कि जब हमारे आमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किए जाते होंगे तो उनके कल्बे अतर पे क्या गुजरती होगी कि आपका फलां बिन फलां उम्मती इस गुनाह में मुब्तला है। इस मुंह से हौज़ कौसर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाएंगे कि या रसूलल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ। तो ये जो महीना है ना रबीउल अव्वल का, ये खुशी का महीना ज़रूर है, मैं बबांग ज़ैन कहता हूँ ये खुशी का महीना है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन ये महीना तो खुशी का है और हमारा पूरा साल पूरी ज़िंदगी ये रसूलुल्लाह से अताअत की है, वफादारी की है, ताकि जब हम कल क़यामत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश हों तो हम वफादारी के साथ हैं, हम उम्मती बन के पेश हों। जब हम बताएं कि जी मैं फलां बिन फलां हूँ तो रसूलुल्लाह ये फरमाए कि हाँ तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता था, तुम्हारी रिपोर्टें फरिश्ते मुझे देते थे, तुम्हारे मामलात की खबर मुझे होती थी। ऐसा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? रसूलुल्लाह की मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की है। जितना हम अपनी ज़िंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलाते चले जाएंगे, हम अल्लाह के भी महबूब बनते चले जाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी महबूब बनते चले जाएंगे। हर शख्स की ख्वाहिश है ना मैं अल्लाह का वली बनूं, हर शख्स चाहता है, नेक हो या गुनहगार हो, दिल में ये ज़रूर ख्वाहिश होती है मैं अल्लाह का वली बनूं। तो मैं आज ये आसान नुस्खा दे के जाता हूँ कि रसूलुल्लाह की इत्तबा करते चले जाएंगे, हम अल्लाह के वली बनते चले जाएंगे। सीरत की कुतुब का मुताला करें, किसी आलिम की सोबत में बैठें कि हज़रत रसूलुल्लाह का क्या मामूल था, आप सुबह उठ के क्या फरमाते थे, आप कैसे चलते थे, आप कैसे बैठते थे, आपका लिबास मुबारक कैसा था, आपकी आदात कैसी थी, आपके सफाई कैसे थे, आपके मामलात कैसे थे, आपकी तिजारत कैसी थी, ये सुने और फिर कोशिश करें कि मेरे भी वैसे ही हो जाए। हालांकि वैसे नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश करें कि जो मेरे मामलात भी वैसे हो जाएं। रसूलुल्लाह घर में कैसे थे, मैं भी घर में वैसा हो जाऊं। रसूलुल्लाह का वालिदैन से मामला क्या था, मेरा मामला भी वैसा हो जाए। रसूलुल्लाह का दोस्तों से क्या मामला था, मेरा मामला भी वैसे हो जाए। रसूलुल्लाह का दुनियावी मामलात कैसे थे, दीनी मामलात कैसे थे, कोशिश करके उन मामलात से अपने मामलात को मिलाते रहें। मैं तो कहता हूँ एक चेकलिस्ट बना लें, उस पर लिख लें रसूलुल्लाह के ये मामलात थे, अपने मामलात को उससे मिला के टिक करते रहेंगे, ये मामला भी मेरा उसके मुताबिक हो गया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहे न रहे, सारे मामलात मिले न मिले, जब बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलना शुरू कर देगा वो अल्लाह का महबूब हो जाएगा, अल्लाह को उससे भी मोहब्बत हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह को रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को हमारे पास इसलिए भेजा कि देखो मुझे ये पसंद है, तुम भी ऐसे बन जाओ, मैं